جب میں نے تحریک لبیک پاکستان کا انتخاب کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیا، میرے دوستوں نے، کرکٹرز نے، میرے جاننے والوں نے، سب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا حصہ کیوں بنے؟ جب میں تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے قریب آیا تو میں نے یہ دیکھا ان کی مدد کوئی نہیں کرتا، ان کو سپورٹ کوئی نہیں کرتا، اور یا رسول اللہ کے نام پر دن رات محنت کرتے ہیں۔ بات میں جانتا ہوں یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب پوری دنیا میں دین کو غالب آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں تحریک لبیک پاکستان کے اس پنڈال میں موجود ہوں۔ یہ لہراتے جھنڈے، یہ دھڑکتے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مجاہدین کی جماعت ہے، اور اس اسٹیج پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ دیانتدار ہیں۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، ابھی بھی کھیلتا ہوں۔ جب میں نے تحریک لبیک پاکستان کا انتخاب کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیا، میرے دوستوں نے، کرکٹرز نے، میرے جاننے والوں نے، سب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کا حصہ کیوں بنے؟ میں آپ کو بتاؤں، تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جس میں کسی بھی دو نمبر آدمی، کسی بھی رشوت خور، کسی بھی ایسے شخص کی جو عوام کو دھوکہ دیتا ہو، فریب کرتا ہو، اس کی جگہ نہیں بنتی۔ میں نے ان کو یہ جواب دیا، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں مجاہدین سے پیار کرتا ہوں، میں عالموں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں اس جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، جب قریب جاؤ گے تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ کون کتنا ایماندار ہے۔ جب میں تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے قریب آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی مدد کوئی نہیں کرتا، ان کو سپورٹ کوئی نہیں کرتا، ان کے ورکرز بھوکے رہتے ہیں اور یا رسول اللہ کے نام پر دن رات محنت کرتے ہیں، دیانتداری کرتے ہیں، اور گلی گلی محلے محلے رسول اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں کہ دین کو تخت پر آنا ہے۔ اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب پوری دنیا میں دین کو غالب آنا ہے۔ پاکستان سے یہ نعرہ لگا، لبیک یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ میدان عمل میں اس لیے آئے ہیں کہ اب پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، ہماری عوام کو اس کی ضرورت ہے، آپ سب کو اس کی ضرورت ہے، ہماری نسلوں کو ضرورت ہے۔ ورنہ میں اس شہر کراچی میں پیدا ہوا، میں نے سارے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ میں نے دیکھا کسی نے آپ کو مہاجر سے لوٹا، کسی نے آپ کو سندھی کہا، کسی نے بلوچی کہا، کسی نے پٹھان کہا، کسی نے مہاجر کہا۔ لیکن آج میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میں ایسے پنڈال میں کھڑا ہوں جہاں پر سندھی بھی موجود ہے، مہاجر بھی موجود ہے، پنجابی بھی موجود ہے، پٹھان بھی موجود ہے۔ یہ سب برکت کلمے کی برکت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی آج یہاں سے کہتا چلوں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ جو لگاتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ کی قدرت انہیں پکڑے گی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اور آپ سب لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ آج اس موسم میں، اس بارش کے موسم میں یہاں موجود ہیں۔ ورنہ میں اس کمپین کے سلسلے میں ایسے پیروں کے پاس گیا، ایسے مولویوں کے پاس گیا، ایسے علماؤں کے پاس گیا جو مفاد پرست تھے، جو اپنے آپ کو دین کی بات کرنے کے لیے تو سامنے لاتے ہیں، جب حق کی بات آتی ہے تو اپنے مفاد کے لیے وہ سائٹ پر چلے جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانا اجازت دیتا ہے، فلانا ہمیں ٹینٹ دیتا ہے، فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلانا ہمیں اتنے پیسے دیتا ہے۔ تو جب دین کی بات آئے اور اس میں ایسے لوگ آ جائیں، ایسے لوگوں کو
ضرور سزا ملتی ہے، اور آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ نے یہاں آ کر تحریک لبیک پاکستان کو وہ بات بتائی۔ اور اس کیمرے کے ذریعے میں پورے پاکستان میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے دل والے لوگ ہیں، یہ بہت دلیر لوگ ہیں۔ آپ سب لوگ 8 فروری کو کرین پہ ٹھپا لگائیں۔ یہ بات میں صرف کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس تحریک لبیک پاکستان سر چڑھ کر بول رہی ہے، آپ لوگ کرین پہ ٹھپا لگا کر اپنی قسمت بدلیں، پاکستان کو بچائیں، ورنہ 70-75 سال سے جو دھوکے آپ نے کھائے، اب پاکستان اس جگہ پر آ گیا ہے کہ اس کو اب دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی صاحب کے لخت جگر سعد حسین رضوی صاحب جو آج اس پنڈال میں موجود ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ مجاہدین امیر المجاہدین ہیں، مجاہدین کے سردار ہیں۔ یہ مجاہدین وہ ہوتے ہیں جب کسی بھی ملک پہ حملہ ہو جائے تو مجاہدین اپنی فوج کے ساتھ سر فہرست کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ مجاہد میدان میں آ گئے ہیں آپ لوگوں کی مدد کے لیے، تو آپ لوگ 8 فروری کو کرین پہ ٹھپا لگا کر پاکستان کی تقدیر بدلیں، تاکہ یہ وہ سب نظام لا کے دکھائیں جو نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔